صہبا بس 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ، بلال نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ہدایت دی۔ جی ابھی تیار ہوتی ہوں۔ لباس تبدیل کر کے بال بنا کے جیسے ہی اس کا ہاتھ میک اپ باکس کی طرف بڑھا تو بلال کی آواز آئی، تمہیں کیا لگتا ہے یہ لگا کر تم آسمان سے اتری ہو لگنے لگو گی؟ تم کچھ بھی کر لو صہبا بیگم، تم خوبصورت نہیں لگ سکتی کیونکہ تم کالی عورت ہو۔ کالی عورت جتنا مرضی سنگھار کر لے ہمیشہ بدصورت ہی رہتی ہے۔ الفاظ تھے یا آگ صہبا کو جلا گئے۔ اس نے آئینے میں دیکھا، اس کے چہرے کی سیاہی اور گہری ہو گئی تھی۔ میک اپ باکس پر رکھے ہاتھ سے اس نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ بجھے ہوئے دل سے وہ اٹھ گئی۔ بلال کمرے سے چلا گیا۔ اس کے سسرال میں سب بے حد خوبصورت تھے۔ دودھ پلائی سے بنی ہوئی صورتیں دیکھتے رہو تو دل نہیں بھرتا تھا، مگر وہی دودھ پلائی سے صورتیں جب لب کھولتیں تو منہ سے پھولوں کے بجائے کانٹے نکلتے تھے۔ وہ خوبصورت نہیں تھی تو بدصورت بھی نہیں تھی، قبول صورت۔ صہبا دھیمے مزاج کی لڑکی تھی، سغراط تعلیم یافتہ متوسط گھرانے کی بیٹی۔ اس کا رشتہ اس کے سسر نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ یہ بات اسے شادی کے بعد پتہ چلی، جس کا خمیازہ وہ بھگت رہی تھی۔ شادی سے پہلے اسے کبھی اپنے سیاہ پن کا احساس نہیں تھا، کسی نے دلایا ہی نہیں تھا، مگر اب تو ہر بات اس کی رنگ سے شروع ہو کے وہیں ختم ہوتی تھی۔ بھابی، میری فرینڈز آئی ہوئی ہیں، 6 کپ چائے بنا دیں؟ وہ بلال کے کپڑے استری کر رہی تھی جبھی صہبا نے دروازے سے جھانکا۔ اچھا ٹھیک ہے، دے جاتی ہوں۔ نہیں نہیں، پلیز آپ نہیں آنا، میں 10 منٹ بعد خود ہی آ جاؤں گی۔ استری کا پلگ نکالتے ہوئے وہ حیران ہوئی، مگر کیوں؟ میں کیوں نہ آؤں؟ وہ میری فرینڈز کیا سوچیں گی، میری بھابھی کالی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً پلٹ گئی اور صبا بیٹھی تھیں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اگر یہ گرم استری میرا ہاتھ جلا دیتی تو یقیناً اس کی تکلیف کم ہوتی۔ اس بات سے صبا نے سوچا، بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لے۔ بات بات پہ بلال یہ جملہ اچھالتا رہتا۔ اب وہ بات کرنے سے پہلے یہ جملہ سوچتی اور بات منہ میں ہی رہ جاتی۔ ایک جرم تھا جو اس نے نہیں کیا تھا، مگر سزا تھی کہ ملے ہی جا رہی تھی۔ اس گھر میں جب سے بیاہ کے آئی تھی ایک ہی بات سننے کو ملی، اس کا سارا سلیقہ، سارا کرینہ اس کالے پن نے ڈس لیا تھا۔ تمہارا دل بہت خوبصورت ہے صبا، اس کی ٹیچرز اکثر کہتی تھی۔ تم تو حرفن مولا ہو، بہت خوش قسمت گھرانہ ہوگا جہاں تم جاؤ گی۔ تم جہاں جاؤ گی نا، دیکھنا کیسے 2 دن میں سب تمہارے اسیر ہو جائیں گے۔ یہ جملے اس نے بہت بار سنے تھے۔ تمہیں دوسروں کو خوش رکھنے کا سلیقہ آتا ہے، یہ علیزہ تھی جو ہمیشہ کہتی تھی۔ ہاں علیزہ، مگر مجھے چہرہ بدلنے کا فن نہیں آتا۔ یہاں کسی کو میرے دل میں سلیقے سے مطلب نہیں ہے۔ میں کسی کی خدمت نہ کرتی، بس گورے رنگ کی ہوتی تو میں قابل قبول ہوتی۔ آج دن میں اچانک سے بلال کی دوست کی فیملی آ گئی تھی۔ اچانک آنے کے باوجود اس نے اتنا اچھا انتظام کیا، ہر چیز بہترین اور وقت پہ ہو گئی تھی۔ رات گئی کچن سمیٹ کر کمرے میں جاتے ہوئے اسے پورا یقین تھا کہ کم از کم آج بلال اس کے سلیقے سے خوش ہوا ہوگا۔ آج سب بہترین ہو گیا نا؟ اس نے بلال کو دیکھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی، وہ بتا کے آتے تو تم امی کی طرف چلی جاتی۔ صرف کھانا پکانا تو سب کچھ نہیں ہوتا، وہ تو ہوٹل سے منگوا سکتے تھے۔ تمہاری معمولی صورت پر مجھے بہت شرمندگی اٹھانی پڑی، اور تم کہتی ہو سب بہترین ہو گیا۔ تم آئینہ دیکھا کرو کبھی، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تمہاری صورت دیکھوں۔ پتہ نہیں گھر والے کیسے برداشت کرتے ہیں تمہیں۔ اور صبا اس کا دلکش چہرہ دیکھتی رہی۔ شادی کے وقت یہی دلکش صورت اسے ہر بات سے اچھی لگی تھی۔ کاش بلال کا دل بھی دلکش ہوتا۔ السلام علیکم امی جان۔ ناشتے کے لیے پراٹھے بناتے ہوئے وہ پوری گھوم گئی تھی۔ یہ مناہل تھی جو رات ہی آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کے پرجوش سلام کا وہ چاہنے کے باوجود بھی ویسا جواب نہیں دے سکی۔ مناہل بلا شبہ اس کے سسرال میں سب سے خوبصورت تھی۔ رمیزہ کو دل ہی دل میں ڈر لگا، ایک اور امتحان۔ شاید آپ کو پتہ ہے مامی، آپ کے بنائے ہوئے پراٹھوں کی اتنی مزیدار خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہے، اسی لیے میری آنکھ کھل گئی۔ رمیزہ نے چونک کر دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ چلو جلدی سے یہ بنا لیں، پھر مل کے ناشتہ کرتے ہیں، میں جب تک چائے چھان لیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی۔ میں کر لیتی ہوں۔ اسے شرمندگی ہوئی، وہ پہلی بار آئی تھی،
اس کے ہوتے ہوئے شادی پہ بھی وہ نہیں آ سکی تھی، اس کے پیپر ہو رہے تھے۔ اف مامنی، مجھے اتنا شوق تھا آپ سے ملنے کا، آپ سے باتیں کرنے کا، اب میں خوب تنگ کروں گی آپ کو۔ دسترخوان پہ ناشتے کے برتن رکھتے ہوئے پرجوش سی مناہل۔ رمیزہ کو یقین نہیں آیا، اب تو وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ باقی لوگوں کی طرح اس نے کوئی طنز یا ناپسندیدگی کیوں نہیں جتائی تھی؟ رمیزہ کے حساب سے تو اب تک جتا دینی چاہیے تھی، اور پھر باقی کے وقت میں بھی وہ اتنا پیار اور محبت سے بولتی رہی۔ کئی دنوں بعد آج رمیزہ کا منہ ہلکا پھلکا تھا۔ کئی دن بعد آج اس نے دل سے سنگھار کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ باقی لوگوں کی طرح تو حسین نہیں دکھ سکتی تھی، مگر پھر بھی سنگھار تو اس کا حق تھا۔ وہ کیوں دوسروں کے طنز سن کے خود پہ پہرے لگائے؟ نانو امی، میں تو صبح جب باہر نکلی کمرے سے مجھے لگا غلطی سے میں کہیں اور آ گئی ہوں۔ 2 بار آنکھیں ملیں، پھر خود کو چٹکی لی، پھر یقین آیا یہ وہی گھر ہے جو گھر کم کباڑ خانہ زیادہ لگتا تھا۔ اور پھر اتنی صبح ناشتے کی خوشبو، اور وہ بھی اتنی مزے کی۔ اللہ اللہ، آپ تو بس ساری عمر شکرانے کے نفل ادا کریں جو آپ کو اتنی اچھی بہو ملی ہے۔ آپ کو تو مامی نے تخت پہ بٹھا دیا۔ کیوں ماموں، صحیح کہہ رہی ہو نا؟ اس نے بلال کو بھی گفتگو میں شامل کیا۔ امی اور بلال کو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر پہلی بار بلال نے بھی یہ سوچا کہ مناہل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ رمیزہ ہے بہت سلیقے والی۔ اس کے آنے سے پہلے تو گھر کی حالت بہت بری تھی۔ دوپہر کا کھانا ہمیشہ 4 بجے ملتا، وہ بھی بدمزہ۔ امی بیچاری حال سے بےحال گھر سنبھالتیں، بہنیں تو مجال ہے چائے کا 1 کپ بنا لے۔ اور اس دن پہلی بار بلال نے رمیزہ کے ساتھ بہت باتیں کی تھی۔ رات سونے سے پہلے رمیزہ نے دل ہی دل میں مناہل کا شکریہ ادا کیا۔ مامی، آپ تھکی ہوئی تو نہیں ہیں؟ ایک کام ہے۔ وہ استری کرنے ہی لگی تھی جب مناہل نے جھانکا۔ نہیں نہیں، بولو۔ میری فرینڈز آئی ہوئی ہے، کلاس میٹ۔ میں نے میٹرک ادھر ہی سے کیا تھا نا۔ ساتھ میں وضاحت بھی دی۔ آپ ذرا چائے بنا دیں؟ ہاں ٹھیک ہے، بناتی ہوں۔ 10 منٹ بعد آ کے لے جانا۔ لے جاؤں؟ آپ نہیں ملیں گے گھر آئی ہوئی مہمانوں سے؟ مناہل کے چہرے پر حیرت پھیلی۔ رمیزہ کے الفاظ اٹک گئے۔ میں آ گئی تو تمہاری فرینڈز کیا سوچیں گے؟ مناہل کی مامی اتنی کالی ہیں۔ رمیزہ نے آہستگی سے کہا، مامی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی صورت تو اللہ نے بنائی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ گورا رنگ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، کم از کم میری نظر میں نہیں ہے۔ میرے ترازو میں تو دل کی قیمت لگتی ہے۔ خوبصورتی انمول ہوتی ہے، سورج جیسی ہلکی چیز کی نہیں۔ آپ کا دل بہت پیارا ہے، اس لیے آپ سب سے حسین ہیں اس گھر میں، ماموں سے بھی زیادہ۔ رمیزہ نے چہرہ اٹھایا۔ بلال پتہ نہیں کب آفس سے آ گیا تھا۔ رمیزہ، مناہل سچ کہتی ہے، صورت خوبصورت نہیں ہوتی، یہ سیرت ہوتی ہے جو ہمیں خوبصورت بناتی ہے، ورنہ مناہل کو تو تم نہیں میں خوب لگتا، مگر وہ کہہ گئی ہے کہ اسے تم حسین لگی ہو۔ کیا تم میری باتوں کو بھلا سکتی ہو؟ رمیزہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بھلا سکتی تھی تو مسکرا دو۔ پھر بلال نے کان کھجاتے ہوئے معصومیت دکھائی۔ مناہل جیسے لوگ ہوتے ہیں جو دھوپ میں بارش کی مانند ہوتے ہیں۔ رمیزہ نے سوچا اور مسکرا دی۔